ایک وکیل صاحب انتخاب میں کھڑے تھے. میں نے کہا وکیل صاحب آپ کو کتنے ووٹ مل جائیں گے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہ ہو آپ کی دعا اور یہ وہ کم از کم 20 تو مل جائیں گے بس. تو میں نے کہا پیسے کتنے خرچ کر رہے ہو؟ کہا 2 لاکھ. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا شہرت تو ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ تو چل جائے گا کہ یہاں ایک وکیل بھی رہتا ہے جو اتنے زبردست طریقے سے انتخاب ہار رہا ہے. کہا پھر مجھ سے کیس لڑیں گے اور میرے پاس آئیں گے، ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں. تو میں نے اس کو قصہ سنایا کہ ہندوستان ناگپور میں ایک شخص تھا، اس نے کہا یار میں کہیں سے آیا ہوں، یہاں پلا بڑا ہوں، مجھے میرے باپ کا پتہ نہیں ہے اور نسب کا پتہ نہیں، کہاں سے آیا. ہر شخص سے پوچھتا تھا. تو ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت میں یہاں کافی دنوں سے جوان ہوا لیکن میرے کوئی ہے نہیں، میرے والد کا پتہ نہیں، نسب کا. تو حضرت نے فرمایا تم انتخاب میں کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ وہ انتخاب میں کھڑا ہوا، لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، وہاں سے اس طرح پیدا ہوا تھا، پھر اس کو پھینک دیا گیا تھا، یہ وہاں جا کے اب بڑا اپ ٹو ڈیٹ بنا ہوا نسب معلوم ہو گیا. تو اہل باطل کا زور و شور وقتی ہوتا ہے، اس سے گھبرائے نہیں، کہیں توحید و سنت کا پروگرام چھوڑ نہ دے. یہ آنکھ سے مثال کیوں دی؟ آنکھ سے مثال کیوں دی؟ اب سن لو ذرا. آپ کو پتہ چل گیا کہ سامنے گھر میں آگ لگی ہے تو ہم درس چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. آپ کو پتہ چلا کہ اس محلے میں آگ لگی ہے تو ہم کہتے ہیں یار انسانی مسئلہ ہے، پہنچتے ہیں، آگ بجھانے میں مدد کرتے ہیں. لیکن سنت کو آگ لگی ہے بدعت کی، اور توحید کو آگ لگی ہے شرک کی، اور مسجدوں کو آگ لگی ہے مبتدئین کی. اس کے بجھانے والے کون ہیں؟ اس لیے اللہ نے آگ سے اس کا ذکر فرمایا کہ آگ بجھانے میں تو تم بڑے آگے آگے ہو. یہ وہ آگ لگی ہے کہ جس کے فائر بریگیڈ والے نہیں بجھا سکیں گے. اس کے لیے موحد علماء، شمشیر بکف قسم کے مجاہدین اور مخلص قسم کے طلباء اور اللہ پر ایمان رکھنے والے اور آخرت میں کامیاب ہونے والے سیٹ، متمولین اور مالداران جو توحید و سنت کے اداروں کو نجات کا ذریعہ سمجھے اور اپنا سرمایہ پانی کی طرح ان پر بہا ہے. اس لیے آگ اور سونے سے ذکر بھی کیا. سونے کا ذکر کیوں کیا؟ کہ بھائی سونا تو بہت قیمتی ہے لیکن باطل سے بچانا بہت ضروری ہے، اس کے دشمن بہت زیادہ ہے. جیسے عقید توحید بہت قیمتی ہے اور اتباع سنت بہت بیش بہا ہے، لیکن شرک اور بدعت سے بچانا بہت ضروری ہے. سورۃ رعد اور شان کی صورت. انزل من السماء ماء، اتارتے اللہ آسمان سے پانی. فسالت اودیۃ بقدرها، بہ پڑتی ہے ندیاں اندازے سے. فاحتمل السیل زبدا رابیا، بس اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ چڑھتا ہوا. ومما یوقدون علیہ فی النار، اور وہ جو جلاتے ہیں آگ، ابتغاء حلیۃ، زیور بنا ڈھونڈنے کے لیے. سونا کبھی زرگر بٹی میں گرم کریں نا آپ بیٹھ جائیں تو سونا جب وہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا تو ایسی آگ چڑھتی جائے گی، جھاگ چڑھتی جائے گی. آپ سمجھیں گے 2-3 سیر سونا ہے، اس کے بعد وہ ختم اور وہ ذرہ سا قیمتی ڈلی رہ جاتی ہے. اس طرح حق اور توحید و سنت ذرا سی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ہے. اور وہ بدعت، وہ یہ ہری پگڑیاں، یہ کتھئی پگڑیاں، اور یہ دربار جانے والے اور پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنتیں، یعنی سنتوں کے نام پر کفر پھیلانے والے، یہ بہت زیادہ ہے لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو جائے گا. او متاع، یا اور کوئی چیز ڈھونڈ لے، کوئی اور زیور. زبد مثلہ، اس کو بھی جاگ آتا ہے اتنا. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ مثال بیان کرتے اللہ حق اور باطل کی. فاما الزبد، پس وہ جو جاگ ہے، فیذهب جفاء، وہ ہو جائے گا خشک، اس کی کوئی حقیقت نہیں. کذالک یضرب اللہ الحق والکذالک واما ما ينفع الناس، اور وہ جو لوگوں کے لیے کارآمد ہے، فیمکث فی الارض، وہ ٹھہر جائے گی جگہ میں، سونا رہے گا، اصل پانی رہے گا. کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں بیان کرتے اللہ تعالی مثالیں تاکہ آپ سمجھیں.
للذین استجابوا لربهم الحسنى، واسطے ان کے جنہوں نے قبول کی اللہ کی اطاعت، رب کی طرف سے بہترین بدلہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا لهم، اور جو لوگ نہیں مانتے، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک ان کے پاس ہو زمین کے سارے خزانے، ومثلہ ما ہو اتنا اور بھی، لفتدوا بھی، فدیے میں دیں گے وہ، پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لهم سوء الحساب، ان لوگوں کا ناکارہ حساب ہوگا۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المہاد، اور ناکارہ بچونا ہے۔ افمن یعلم، آیا وہ جو جانتا ہے اللہ، انما انزل الیک من ربک الحق، جو کچھ اتارا گیا آپ کو رب کی طرف سے وہ برحق ہے، ایک موحد جانتا ہے۔ کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس اندھے کی طرح ہے جو نہیں جانتا؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اس کو سمجھ سکتے ہیں عقل والے۔ علم کی بات کی نہ تو یتذکر اولو الالباب آگے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو اور توڑتے نہیں پکے وعدے کو۔ موحد کی نشانی، پہلی نشانی کیا ہے؟ یعلم، اس کا علم مضبوط ہوتا ہے۔ یعلم، اس کا علم مضبوط ہوتا ہے۔ میں ملتان گیا تھا احمد سعید شاہ صاحب کاظمی بریلوی غزالی کی خدمت میں، تو میں نے مجھے کہا کہ یہاں آپ کہاں ہیں؟ اگر مدرسے دیکھنے تو خیر المدارس دیکھو، قاسم العلوم دیکھو۔ یعلم، کراچی میں ایک پروگرام تھا، اس میں بدعتیوں کا سرغنہ شاخ مندورانی کچھ عربی بول رہا تھا۔ اچانک پتہ چلا کہ مولانا یوسف بنوری آ رہا ہے، فوراً ہی پیچھے جا کے بیٹھے، کہا کہ حضرت کے سامنے کسی اور کا دیا نہیں جلے گا۔ موحد کی پہلی نشانی یعلم، اس کا علم وسیع ہوگا۔ یہ جو ہمارے لوگ کام نہیں کرتے، یہ بھی بدعت کا اثر ہے ان پر۔ یعلم۔ دوسرا الحق، وہ ہمیشہ حق پر ڈٹا رہے گا۔ تیسری نشانی یتذکر، نصیحت کا بڑا قدردان ہے۔ چوتھی نشانی اولو الالباب، اس کی عقل بھی منفرد ہے۔ پانچویں نشانی یوفون بعہد اللہ، جو عہد و پیمان کیا اس کو پورا کریں گے۔ چھٹی نشانی ولا ینقضون المیثاق، عہد کو کبھی نہیں توڑیں گے۔ ساتویں نشانی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کے جوڑنے کا، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آٹھویں نشانی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ نویں نشانی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ڈرتے ہیں ناکارہ حساب سے۔ دسویں نشانی وَالَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ رب، رب کی رضا کے لیے۔ گیارہویں نشانی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پابندی کرتے ہیں نمازوں کی۔ بارہویں نشانی وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، چھپا کر یا دکھا کر۔ تیرہویں نشانی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ ہٹاتے ہیں بہترین طریقے سے برائی، برائی کا جواب بھی اچھائی سے کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، اب ان کا انجام نمبر 1، ان کے لیے آخرت کا بہترین گھر جنات عدن 2، یدخلونہا 3، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم 4، 5، 6، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب 7، سلام علیکم بما صبرتم 8، فنعم عقبی الدار 9۔ 9 قسم کے انعامات اللہ نے ان کو عطا کیے۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کا ٹھکانہ بہترین گھر ہے۔ جنت عدن، جنت ہمیشگی کی، یدخلونہا، یہ وہیں پر جائیں گے، اللہ نصیب فرمائے۔ ومن صلح من آبائہم، جو ٹھیک ہوئے ہیں ان کے بڑے، وازواجہم، ان کی بیویاں، وذریاتہم، ان کی اولادیں،
ومن صلح جو ان کے ساتھ عقیدے اور عمل میں متفق تھے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب فرشتے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے. سلام علیکم بما صبرتم السلام علیکم تم نے دنیا میں بڑی تکلیف گزاری. فنعم عقبی الدار مبارک ہو گھر آخرت کا. نئے گھر کی مبارکباد ثابت ہے. سیوطی نے الحاوی میں رسالہ لکھا ہے التہنیہ للدار الجدیدہ. نیا گھر کسی کا بنے تو لوگ جائیں گے مبارک مبارک. نعم عقبی الدار فنعم عقبی الدار. جب نیا گھر کی مبارکباد ثابت تو عید مبارک ثابت. فتاوی شام میں مصر میں لوگ کہتے عید مبارک عید مبارک. صحابہ آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں تقبل اللہ منا و منک. ہاتھ ملانا گلے ملانا دونوں ثابت. لیکن عید کی خوشیاں سمجھ کر نہ کہ سنت عمل جان کر